بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج وہ گناہوں کا سلسلہ جو ہم بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک شراب خوری ہے۔ شراب خوری ایک گناہ بزرگ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن سے آیات واضح موجود ہیں کہ جو شراب کے بارے میں اور شراب کی مذمت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیہ سورہ بقرہ کی آیہ ہے اور اس کا شمار ہے 219۔ اس آیہ میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر، اے میرے حبیب آپ سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیں اس میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یعنی ان کا نقصان اور ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ آئیے اس میں پروردگار متعال شراب کی حرمت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی شراب جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں، اگر فائدہ ہے فائدہ جزئی ہے، لیکن اس کا ضرر، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایک دوسری آیہ جس میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیہ ہے اور آیت کا نمبر 90 ہے۔ اس میں مالک اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کے آئے ہو، انما الخمر والمیسر، خمر یعنی شراب اور قمار یعنی جوا اور بت اور شرط لگانا، یہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس یعنی نجس ہیں، پلید ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ، تم ان سے اجتناب کرو۔ اے مومنو، اے جو ایمان لے کے آئے ہو ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ تو اللہ نے نہیں یعنی امر وارد کیا ہے، پروردگار متعال نے امر کے ذریعے روکا ہے، حکم کے ذریعے روکا ہے ان کے انجام دینے سے اور ان کے استعمال سے، یہ پروردگار متعال کا حکم۔ اور ہر وہ چیز کہ جس کے انجام دینے یا اس سے روکنے کے بارے میں، اس کے اجتناب کے بارے میں آیت آئی ہے، وہ ضروریات دین سے ہے، اور اس کا ترک کرنا ضروریات دین سے ہے، یعنی شراب، قمار، پانسے بت، ان کا ترک کرنا، ان کے نزدیک نہ جانا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ یہ شراب حلال ہے اور وہ مسلمان، خود کو مسلمان کہتا ہو، تو یہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ پروردگار متعال نے اس شراب کے پینے سے روکا ہے اور اس سے اجتناب کو واجب قرار دیا ہے، یعنی اس سے دوری کو، اعراض کو، منہ پھیرنے کو واجب قرار دیا۔ اور اسی شراب کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اتنی سخت روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الخمر وآصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها اور وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. ایک روایت یعنی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر دوسری حدیث میں پروردگار متعال کا نبی اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی ہے خمر پر، خود خمر پر لعنت ہے. وآصرہ، جو اس کو نچوڑے یعنی انگور سے یا کسی چیز سے بھی جس سے بھی شراب بنے اور اس کو اس کے عرق کو نکالے، کس لیے؟ اس سے شراب بنائے. اس کو نچوڑنے والے کو بھی اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اس کے بعد وغارسہ، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں انگور یا کوئی ایسا درخت اگاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے شراب بنتی ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ جب یہ پھل دے گا اور پھل دینے کے بعد اس کے میوے سے اس کے پھل سے میں شراب بناؤں گا، تو اللہ جو ہے اس درخت کو بونے والے پر لعنت کرتا ہے. وغارسہ وشاربہ، پینے والے پہ بھی لعنت، خمر کے پینے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے پلانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے بیچنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے خریدنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کی قیمت کے کھانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. اس کے اٹھانے والے، اگر کوئی شخص دور رہتا ہے اور ایک شخص اس کے لیے شراب کو لے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جس کی طرف اس شراب کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ خود اپنے لیے لائسنس لے لیتے ہیں. کس چیز کا؟ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور اپنے لیے یہ لائسنس خرید لیتا ہے کہ خود کو ہندو ظاہر کر دیتا ہے. غیر مسلم دولت اسلامی میں، اسلامی مملکت میں، وہ مملکت جس کو خدا نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، وہ مملکت جس کا دستور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہے اور اس بنا پہ ہے، اور جس کی بنا کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ ہر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ خمر پہ لعنت، اس کے پینے والے پہ لعنت، اس کو پلانے والے پہ لعنت، اس کے لیے جو درخت بوتا ہے اس نیت سے کہ اس سے شراب حاصل کرے اس کے اوپر لعنت، وہ جو اس کے میوے سے نچوڑ کے اس کے میوے کو نچوڑتا ہے اس کے اوپر لعنت، اس لیے کہ یہ شراب اس سے بنائے گا، اس کے پانی سے. اس کے بعد اس کی قیمت کو کھانے والے پہ لعنت، اس کو اٹھانے والے پہ. کتنے جو اس زنجیر میں آ رہا ہے، جس کا نام بھی اس کڑی کے ساتھ جڑا ہے، خدا نے اس سب کے اوپر لعنت کی ہے. کتنا بڑا گناہ ہے شراب کا پینا. اس لیے کہ یہ شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کا نبی؟ کیا فرماتا ہے اللہ کا نبی؟ فرماتا ہے الخمر ام الفواحش والکبائر. شراب فاحشات کی ماں ہے، جڑ ہے، اور گناہان کبیرہ کی جڑ ہے. اس لیے کہ جب انسان مست ہو جاتا ہے اسے معلوم نہیں وہ کیا انجام دے رہا ہے، وہ کیا گناہ کر رہا ہے، وہ بے خبر ہے. لوگ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگ اسی لیے جب مست ہوتے ہیں ایک آدمی اپنے بچے کو کاٹ دیتا ہے، اس کا گلا کاٹ دیتا ہے. ایک عورت اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتی ہے، اپنی بیٹی کو مار دیتی ہے. ایک شخص جو ہے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو جس کے ساتھ وہ زندگی کر رہا ہے اس کو مار دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شارب خمر ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شراب پینے والا ہے، یہ شراب کا پینا
تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیے گا اسے معلوم نہیں کیا گناہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم اس کے ضمن میں اور بھی بیان کریں گے، لیکن دعا ہے کہ پروردگار متعال تمام مسلمانوں کو، خصوصاً مؤمنین کو، شیعان حیدر کرار کو اس گناہ سے دور رکھے، اور جو یہ کام کر چکے ہیں پروردگار متعال ان کو توبہ کی طاقت، توفیق عنایت کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔